بہت بڑا سپنا تھا۔ مجھ سے زیادہ میرے ماں باپ کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے خاندان کا کوئی لڑکا ڈاکٹر بنے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا MCAT کی تیاری کر رہا تھا کہ ابا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ میڈیکل رپورٹس تھیں جو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے کے لیے دی تھے۔ وہ صحن میں تھے اور اماں سے باتیں کر رہے تھے۔ ماں نے ان سے پوچھا کہ رپورٹس میں کیا لکھا تھا۔ ابا نے بتایا کہ رپورٹس میں لکھا ہے کہ گردے کا آپریشن کرنا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن کے پیسے میرے پاس بالکل نہیں ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جتنے پیسے گھر میں اضافی پڑے تھے ساجد کی فیس اور ٹیوشن وغیرہ میں خرچ ہو گئے۔ میں ابا کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا اور ان کے چہرے پر بے بسی بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ڈاکٹر بننا تو میری خواہش ہے اور یہ خواہش بعد میں بھی پوری ہو سکتی ہے، حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے چہرے کی مایوسی مجھے چبھ رہی تھی۔ سوچنے لگا کہ کیسے پیسوں کا بندوبست کروں۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آدھی رات کو جامع مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کا ایک مہنگا فانوس اتار کر بھاگ نکلا۔ میں نے اس فانوس کو بازار میں جا کر 80,000 روپے میں فروخت کیا اور پھر وہ پیسے چپکے سے اپنے بابا کی شیروانی کی جیب میں ڈال دیے۔ صبح ابا نے شیروانی پہنی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس کی جیب میں 80,000 روپے کہاں سے آئے۔ ماں سے پوچھا تو ماں نے بھی کچھ نہ بتایا اور میں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ابا نے دل میں سوچا شاید غیبی امداد ہوئی ہے میری۔ پیسے لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور آپریشن کروایا۔ مسجد میں لگے CCTV کیمرے کی بدولت میری یہ چوری پکڑی گئی اور میں قانون کی گرفت سے بچ نہ پایا۔ کہ گھر سے چوری کی ہے تب اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اخبار میں اشتہار دیا کہ ابا میری پڑھائی کی خاطر بہت زیادہ محنت کر رہے تھے۔ 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے وہ میری پڑھائی کی خاطر محنت کر رہے تھے۔ مختلف 3 جگہوں پر وہ مزدوری کرتے۔ صبح سے لے کر 3 بجے تک ایک مل میں کام کرتے تھے، پھر وہاں سے کاغذ بنانے والی فیکٹری میں چلے جاتے اور پھر رات کے وقت چاولوں کی ریڑھی بھی لگاتے۔ ابا جب بھی گھر واپس آتے تو میری نظر ان کے ہاتھوں پر پڑتی۔ ابا یہ بات نہیں جانتے تھے، لیکن میں اکثر ان کے ہاتھوں کو نوٹ کر لیتا تھا۔ ان کے ہاتھوں پر پڑے چھالے مجھے سخت محنت پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن میں بھی تو اپنے ابا سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ابھی تک اس بات کا اظہار نہ کر پایا۔ بس ڈاکٹر بن کر ابا کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر بننا میری خواہش تھی، لیکن ابا کا جنون تھا۔ ایک دن ابا نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ بیٹا ہماری 7 نسلوں میں کوئی ڈاکٹر نہ بن پایا اور نہ ہی کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میری خواہش ہے کہ تم تعلیم کے میدان میں آگے ہو اور ڈاکٹر بننے کا میرا یہ خواب پورا کرو۔ جب میری میٹرک میں نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی اور پھر ٹیچرز نے ابا کو جب یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ یہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ پہلے تو میں شام کے وقت کرکٹ کھیلتا تھا تاکہ رات کے وقت پڑھائی کے لیے اپنے آپ کو ریچارج کر سکوں، مگر اب میری حالت یہ تھی کہ میں ایک ایک منٹ کی قدر کرنے لگا تھا۔ میں بس کسی طرح بھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ اب مجھ سے چھپانے کی کوشش تو کرتے تھے، لیکن مجھ سے ابا کیسے چھپا سکتے تھے؟ میں تو ان کا وہ بیٹا تھا جو اپنے باپ پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتا تھا کہ ابا کب خوش ہیں اور کب غمگین۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ مزدوری کے لیے نہیں گئے تھے، نہ ہی فیکٹری گئے تھے اور نہ ہی مل میں، بس چاولوں کی ریڑھی لگا رہے تھے۔ وہ اپنی پریشانی مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ اماں سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے، اتنی باریکی سے باتیں کرتے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آتی، لیکن پھر جب بھی میرے سامنے آتے تو مسکراتے اور کہتے بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی ہے، خوب محنت کرو اور جب تک تمہیں اپنی منزل نہ مل جائے کسی صورت بھی آرام سے نہیں بیٹھنا۔ میں اپنے باپ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ ابا آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ آپ بہت کمزور نظر آ رہے ہیں اور مجھے کچھ چھپانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو ابا ہمیشہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ بیٹا مجھے ہلکا سا بخار ہے، میں نے اپنے آپ کا چیک اپ کروایا ہے اور ڈاکٹر نے مجھے دوائی بھی دی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن ابا اس حال میں گھر میں داخل ہوئے کہ
اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ ابا کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، وہ صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ماں اس وقت برتن دھو رہی تھی، اٹھی اور ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اگر ابا نے کے سامنے گیا تو ابا کچھ نہیں بتائیں گے، لہٰذا میں کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کہا کہتے ہیں؟ ماں نے بڑی ہی باریک آواز میں ابا سے پوچھا۔ تو پھر رپورٹس میں کیا لکھا ہے؟ ابا نے اماں سے کہا کہ رپورٹس میں لکھا ہے کہ گردے میں انفیکشن ہے، گردے کا آپریشن ضروری ہے ورنہ انفیکشن بڑھ سکتا ہے۔ یہ انفیکشن اسی پتھری کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر مجھ پر بہت ناراض ہوا اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے 2 ماہ پہلے ہی تمہیں آپریشن بتایا تھا، لیکن تم نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ آج یہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہے اور اگر کچھ عرصے بعد یہ آپریشن نہ کروایا گیا تو پھر زخم بڑھ جائے گا اور جان کا بھی خطرہ ہے۔ پھر بے بسی کی حالت میں کہا کہ میرے پاس تو آپریشن کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ جتنے پیسے گھر میں پڑے تھے اضافی، وہ میں نے ساجد کی ٹیوشن اور کالج کی فیس میں لگا دیے، اور میری اضافی کام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ساجد کی پڑھائی کسی صورت ڈسٹرب نہ ہو۔ ابا کے چہرے پر جب میں نے بے بسی دیکھی تو میں نے ابا کی خاطر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ڈاکٹر بننا تو میری خواہش ہے اور یہ سپنا بعد میں بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن میں ابا کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں ایک قریبی دوست کے پاس گیا اور وہ اس سے ایک بات شیئر کی۔ یار، ابا کا آپریشن ہے لیکن ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے 80,000 روپے کی ضرورت ہے، اگر کہیں سے یہ پیسے دے دو تو تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے جب سنا تو کہنے لگا، یار ساجد، 5,000 10,000 کی بات ہوتی تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیتا، لیکن یہ اتنی بڑی رقم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے باپ سے بات کر کے دیکھو، تو وہ کہنے لگا کہ ابا مجھے ڈانٹیں گے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ مجھے اتنے زیادہ پیسے نہیں دیں گے۔ امجد کی اس بات سے میں بہت مایوس ہوا، کیونکہ یہ وہ لڑکا تھا جو بڑی بڑی دوستی کے دعوے کرتا تھا اور پڑھائی میں نے اس کی بہت مدد کی تھی، مگر آج مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے پاس گیا جس کے پاس میں ٹیوشن پڑھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے پاس کافی پیسہ ہے، کیونکہ وہ ایک دن میں سینکڑوں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کے علاوہ گورنمنٹ ٹیچر کی جاب بھی کرتا تھا۔ کہا کہ سر، میرے باپ کا آپریشن ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سارے پیسے اس نے میری پڑھائی پر لگا دیے، اگر آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے کہا مجھ سے پیسے پوچھے تو میں نے رقم بتائی، پھر اس نے کہا کہ بیٹا تم اتنی ابھی چھوٹے ہو اور جو رقم بتا رہے ہو تم یہ واپس نہیں کر سکتے، جبکہ تمہارا باپ بھی مزدور ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی امید نہیں کہ وہ پیسے مجھے واپس ملیں گے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور اس کی منت سماجت کرو، شاید وہ تمہارے باپ کا مفت آپریشن کرے۔ ٹیچر صاحب کی یہ بات سن کر بھی بہت حیران ہوا، کیونکہ یہ ہمارے کلاس کے سب سے بہترین ٹیچر تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور ہمیشہ کامیابی کے قصے سناتے تھے، اور اس کے علاوہ اخلاقیات کا بھی درس دیا کرتے تھے۔ ہر رات یہی کہتے تھے کہ محتاجوں کی مدد کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ مگر اس وقت مجھ سے بڑا غریب کون تھا جو اپنے باپ کے آپریشن کے لیے در در کی بھیک مانگ رہا تھا؟ کبھی اپنے سب سے بہترین دوست کے دروازے پر جاتا اور کبھی سب سے بہترین ٹیچر کے دروازے پر، لیکن ہر طرف سے مایوسی ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جامعہ مسجد اللہ سے اپنے باپ کی صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تو وہ نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا، لیکن مسلسل اس فانوس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابا کی صحت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی، حد سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اور اگر ابا کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ اگلی رات میں دوبارہ مسجد میں داخل ہوا، لیکن اس بار نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں بلکہ فانوس اتارنے کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے وضو کیا اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی۔ میں نے دیکھا کہ تمام نمازی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن امام مسجد کے اندر ہی موجود ہیں اور وہ نہیں جا رہے تھے۔ ان کا انتظار میں تھا کہ امام صاحب کب واپس اپنے گھر جائیں گے، لیکن وہ نہیں جا رہے تھے۔ امام صاحب میری طرف دیکھ رہے تھے، شاید اسے شک تھا کہ آج یہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ خیر، میں نے نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد امام مسجد سے سلام دعا کی
اور باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے ہیں اور ادھر شہر میں کہاں رہائش اختیار کی ہے۔ امام صاحب نے مجھے سب بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ ہفتے میں ایک بار وہ اپنے گاؤں ضرور جاتے ہیں اور ادھر اکیلے ہیں، جبکہ ان کا خاندان شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور گاؤں میں رہتا ہے۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد وہ اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اگلی صبح واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ مجھے مل چکی تھی، اب مجھے ہفتے کی رات کا انتظار تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہفتے کی رات تمام نمازی گھر چلے جائیں گے اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو تہجد کی نماز ادا کرے، کیونکہ پورے محلے میں صرف امام صاحب ہی تہجد کی نماز ادا کرنے آتے تھے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں اپنا کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تقریباً رات کے 1 بج چکے تھے۔ میں گھر سے نکلا اس حالت میں ابا یا اماں کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ مسجد میں داخل ہوا، کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ بڑی مہارت سے فانوس اتارا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ویسے تو وہ کافی مہنگا تھا، لیکن دکاندار نے مجھے اس سے 80,000 روپے میں وہ فانوس لے لیا۔ 80,000 روپے ابا کی آپریشن کے لیے کافی تھے۔ میں وہ پیسے لے کر واپس گھر آیا، پیسے ابا کی شیروانی کی جیب میں ڈالے اور پھر چپ چاپ سو گیا۔ صبح ابا نے شیروانی پہنی تو اس کی جیب میں پیسے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اماں سے پوچھا تو اماں نے حیرانگی کا اظہار کیا، پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر ابا نے زیادہ نہ سوچا اور یہی سمجھا کہ اس کی غیبی مدد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی نیک دل انسان نے اس کے کپڑوں میں یہ پیسے ڈال دیے ہوں گے، یہ جانتے ہوئے کہ میں کافی مجبور ہوں اور آپریشن کے پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ پیسے لے کر ہسپتال گیا، آپریشن کی فیس ادا کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ کل آپریشن کی تیاری کر کے آ جانا، صبح آپریشن ہوگا اور رات کو کچھ نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابا کا کامیابی سے آپریشن ہو گیا، جبکہ وہ ابھی بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دو، کیونکہ امتحان کافی قریب ہے۔ لیکن اب ایگزامز میں اوپیر ہونا میرے لیے اتنا آسان نہیں رہا تھا، کیونکہ کتابوں سے میری توجہ ہٹ چکی تھی اور مجھے اس بات کا وہم ہو چکا تھا کہ میں ضرور پکڑا جاؤں گا۔ کچھ دن ابا ہسپتال میں رہے، پھر ڈسچارج ہو کر واپس گھر میں آ گئے۔ جب میرے چہرے کی رنگ اڑا ہوا دیکھا تو بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ کس کو پتہ نہ چلے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، ایک بڑی جامع مسجد کا فانوس اتر چکا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ CCTV کیمرے کی مدد سے انہوں نے چور کی نشاندہی کر لی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس میرے دروازے پر موجود تھی، وہ مجھے پکڑ کر لے جا رہے تھے، جبکہ ابا پولیس سے یہی پوچھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے۔ انہوں نے ابا کو بتایا کہ اس نے مسجد کا فانوس اتارا ہے، اللہ کے گھر سے چوری کی ہے۔ ابا نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پورا محلہ ابا پر طنز کر رہا تھا۔ جس بیٹے کو وہ ڈاکٹر بنانا جا رہے تھے وہ چور نکلا۔ وہ ابا کا مذاق اڑا رہے تھے اور ابا کے لیے یہ بات برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، چاہے وہ مفلس تھے، غریب تھے، لیکن عزت دار تھے۔ اور ابا اماں سے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ عزت سب سے قیمتی چیز ہے۔ چاہے ایک شخص کے پاس مال و دولت اور عزت کی فراوانی ہو، لیکن اگر کوئی اس کی عزت نہ کرے تو وہ دنیا کا سب سے غریب ترین انسان ہے۔ میں نے دیکھا کہ پولیس اسٹیشن میں مولوی صاحب موجود تھے۔ امام مسجد میری طرف عجیب غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں انسپکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ امام صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صرف 5 منٹ کے لیے، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ امام مسجد نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور نفرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے واپس جانے لگے، اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک بار میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ میں نے ہاتھ جوڑ کر اشارہ کیا کہ صرف ایک بار میری بات سن لیں، اور واپس مڑے اور میری طرف آئے اور کہا، بولو کیا کہنا ہے، جو کہنا ہے جلدی کہو، کیونکہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں کسی ایسے شخص سے بات کروں جو اللہ کے گھر سے چوری کرتا ہے۔ پورے شہر میں ایک ہی گھر نظر آیا تھا چوری کرنے کے لیے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ڈاکٹر سے آپریشن کا بتایا تھا، لیکن ان کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور اپنے بہترین دوستوں کے پاس جائیں، لیکن کوئی آپ کی مدد نہ کرے تو پھر آپ کیا کریں؟ ارادہ تھا کہ زندگی میں جب کبھی میرے حالات ٹھیک ہوں گے تو میں اس سے بھی بڑا فانوس مسجد کو ہدیہ کروں گا۔ آپ مجھ سے نفرت نہ کریں، لیکن ایک بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو کسی صورت اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی خاطر یہ چوری کی ہے، اور آپ مجھے بددعا نہ دیجیے گا، کیونکہ میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں، ایک طالب علم تھا، مگر اپنے
باپ کی محبت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ مولانا صاحب نے جب یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموش نظریں کافی کچھ کہہ رہی تھیں۔ انسپکٹر صاحب سے کچھ بات کی اور پھر چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ ابا پولیس اسٹیشن میرے لیے نہ آئے، نہ ہی اس نے میری کسی قسم کی ضمانت کروانے کی کوشش کی، حالانکہ آپریشن کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو چکے تھے اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ دوسرے دن انسپکٹر صاحب نے مجھے جیل سے آزاد کرنے ہوئے نصیحت کی کہ بیٹا دوبارہ ایسا کام مت کرنا۔ اس سے پوچھا کہ میری ضمانت کس نے کروائی ہے تو انسپکٹر صاحب نے بتایا کہ امام مسجد کی ضمانت پر آپ کو رہا کیا گیا ہے۔ میں یہاں سے سیدھا اپنے گھر گیا۔ ابا کے لیے کافی فکر مند تھا۔ ابا میرے پاس ادھر پولیس اسٹیشن کیوں نہ آئے تھے؟ خدا نخواستہ ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہوگی، مگر میں جیسے ہی گھر گیا تو گویا ابا پہلے ہی میرے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ابا نے کہا کہ خبردار آگے آنے کی کوشش مت کرنا، اگر ایک مزید قدم بڑھایا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نہ تمہارا باپ ہوں نہ تم میرے بیٹے۔ ہمیں جو ذلت دیکھنی پڑی زندگی میں کبھی نہ دیکھنی پڑی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں لا تعلق کرتا ہوں اپنی ذات سے۔ میرے پاس کسی قسم کی جائیداد تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں آگ کرتا ہوں تاکہ تم سے لا تعلق ہو جاؤں۔ میں گھر سے واپسی کا ارادہ کر چکا تھا کہ اللہ کے بجائے میں اماں کے اس قدم پوسی کی مجھے گلے سے لگایا، آنکھوں ہی آنکھوں میں یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا کہ مت جاؤ۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی کیونکہ اسے بھی ابا کا خوف تھا۔ میں گھر سے چل پڑا، ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ شام ہوئی تو پارک میں اکیلا بیٹھا تھا ایک ادھیڑ عمر شخص۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا بیٹا شام ہو چکی ہے، آپ گھر نہیں گئے؟ تو میں نے یہی کہا کہ انکل میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ بیٹا باپ نے تجھے گھر سے کیوں نکالا؟ پھر میں نے انکل کو ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ میری یہ کہانی سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر مجھ سے کہنے لگا بیٹا میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ان کا نام انکل مرید تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انکل مرید نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہارا ڈاکٹر بننا کا سپنا ضرور پورا ہوگا۔ یہ سال مس ہو گیا لیکن تمہارے پاس ابھی بھی کوئی چانس ہے اور میری خواہش ہے کہ تم دوبارہ اپنی تیاری کرو۔ پری میڈیکل میں میرے اچھے نمبر تھے اور جسٹ مجھے صرف ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے انکل کی رہائش پر ہوتے ہوئے انٹری ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ محنت کی۔ بار بار اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف ابا نے غصے میں مجھے گھر سے نکال طرح مجھے ڈھونڈنے لگے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنے بڑے شہر میں وہ مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے تک محدود کر لیا تھا۔ انکل مرید نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا کام صرف پڑھائی کرنا ہے، لہٰذا خوب محنت کرو اور یہی سمجھو کہ یہ زندگی میں تمہیں آخری چانس مل رہا ہے کچھ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ مجھے اپنے ماں باپ سے جدا ہونے 1 سال ہو گیا تھا۔ 1 سال کے عرصے میں ابا نے مجھے بہت تلاش کیا مل سکا۔ میرے پاس کسی قسم کا فون نہ تھا، ابا کے پاس میرا ایڈریس نہ تھا۔ 1 سال بعد جب ایم کیٹ کا رزلٹ آیا تو میری محنت رنگ لے آئی۔ میں کامیاب ہوا، بلکہ ایم کیٹ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ پہلی پوزیشن لینے پر اخبارات میں میری تصویر لی گئی اور لاہور کے ایک ٹاپ میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ ابا نے رزلٹ چیک کیا تو اس سے بہت خوشی ہوئی اور اب اسے امید تھی کہ میں اپنے بیٹے سے مل پاؤں گا۔ تقریباً 14 ماہ بعد ایک دن کالج کے گیٹ پر میری نظر ابا پر پڑی تو کھڑے تھے اور کافی کمزور ہو چکے تھے۔ اس کی کمزور نظریں مجھے تلاش کر رہی تھی جبکہ میں چپکے سے ابا کے پاس چلا گیا۔ اچانک ابا نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ وہ میرے سامنے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ میں اپنے ابا کے گلے لگا لیا۔ ایک ایسا جذباتی منظر تھا کہ جو شخص بھی دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کرنے لگے تو میں ابا کے ہاتھ چومتا تھا۔
اچانک انکل مرید وہاں آئے تو اس سے میں اس بات کی خوشی ہوئی کہ باپ بیٹے کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، تمہاری ماں تمہاری تڑپ رہی ہے۔ میں نے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا، بہت بڑا ظلم کیا، لہٰذا دیر مت کرو، کہیں وہ تمہاری جدائی میں جان ہی نہ دے دے۔ میں جلدی سے گھر روانہ ہوا۔ ماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ کئی گھنٹے تک روتی رہی۔ ابا کا یہ سپنا پورا ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر بنوں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس حالات میں ڈاکٹر بنوں۔ انکل مرید نے ابا سے ملاقات کی اور اس سے بتایا کہ آپ کا بیٹا چور نہیں ہے، بس آپ کی محبت میں غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ ابا نے انکل مرید سے کہا کہ مجھے مولوی صاحب نے سب بتا دیا تھا۔ دراصل جب میں نے ساجد کو گھر سے نکالا تو مولوی صاحب نے میرے پاس آئے۔ کسی طرح اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اسی نے مجھے ساجد کی ساری حقیقت بتائی۔ اسی دن سے لے کر آج تک میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہوں، اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوں اور ایک بار بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اچانک میری جیب میں اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے والدین سے دوبارہ ملا دیا اور انکل مرید کی شکل میں ایک شفیق استاد بھی دیا۔ میں انکل مرید کو اپنا استاد مانتا ہوں کیونکہ مشکل کی اس گھڑی میں اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میں تو اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے مجھے زیادہ ہمت دی اور محنت کرنے کا جذبہ بھی دیا۔ تقریباً 10 سال بعد میں نے بازار سے ایک بڑا فانوس خریدا اور پھر جامع مسجد میں داخل ہوا۔ امام مسجد کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس نے پہلی نظر میں مجھے پہچان لیا۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں یہ فانوس مسجد میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ مولانا صاحب مسکرائے اور گلے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ جو غلطی میں نے کی تھی اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا؟ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ بس میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جس پیشے میں تم ہو کبھی اس کو کاروبار مت بنانا، صدقے دل سے لوگوں کی خدمت کرنا۔ میں نے مولانا صاحب سے وعدہ کیا۔ الحمدللہ سروس کے 20 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ان 20 سالوں میں میں نے کئی ایسے لوگوں کے آپریشن کیے جن کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے، تاکہ جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ دوبارہ کوئی اور نہ کرے۔